ہوتا اللہ اکبر۔ بہت خوب۔ عشق تیرا نہ اگر مفتی مبشر میرا صاحب نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، مسیحا یہ بھی بڑے ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا سبحان اللہ، ہوتا، ہوتا کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ جی۔ اس نعت کے دوران سب سے بہترین کام جو آپ نے کیا ہے وہ جو مرزے پہ لعنت کو نیچے اتار دیا، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ جزاک عبد الصمد بھائی آپ ایک شعر دوبارہ سنا دیں۔ اسی نعت کا ہاں وہ جو تھا دل اگر سینے میں ہوتا تو ہاں کیا بات، مقرر۔ مفتی مبشر صاحب تشریف لائے ہیں اور ہم ویلکم کہتے ہیں، اور یہ شعر واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ میرا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا کہ یہ شعر دوبارہ ریپیٹ کیا جائے۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف کیا بات ہے، بہت خوب۔ طواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف یارو دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، ہوتا بے شک، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا سبحان اللہ، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک بہت اللہ جزاک اللہ واہ جزاک واہ اللہ واہ، خیر۔ سبحان جی ہمارے ساتھ مفتی مبشر صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی مفتی کیا صاحب بات السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی بھی کوئی فرمائش؟ ہمارے ساتھ عبدالصمد صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت اور اتنی محبت ہے ان کے ایک ایک لفظ میں، اور جتنا جذبہ ہے بس آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، نعت چیز ہی ایسی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آمین شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے بچائے، آمین کیونکہ جس کو اللہ پاک نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے حاسدین بھی پھر پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک، اور یہ ساری نعمتیں ہیں، کوئی خوبصورت اگر ہوتا ہے، کوئی پیارا ہوتا ہے تو جی اس کے اندر اس کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا،
جی کوئی گورا ہے تو اس کا تو کمال نہیں ہے، جی کوئی خوبصورت خد و خال کا مالک ہے تو اس میں اس کا رتی برابر بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ بے شک اسی طریقے سے آواز ہے، آواز ایک خدائی نعمت ہے اور اللہ کی عطا کردہ یہ چیز ہے، جی اور یہ اللہ جس کو چاہے اس نعمت سے نوازے۔ جی ایسے ایسے قاری دیکھے ہیں، یقین جانے وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں، اف او روح پرواز کرنے کو آتی ہے۔ جی بالکل ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ بے پھر شک پھر یہ جس نعمت، بے ایسے شک ہی مقررین ہیں، تقریر کرتے ہیں، ایسی مسحور کن تقریر ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا ان البیان لسحر، بیان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ یہ ساری جو انواع و اقسام ہیں یہ بیان سے تعلق رکھتی ہیں، نعت ہے، تلاوت ہے، تقریر ہے، وعظ اللہ کا ہے، قرآن ہے یہ سب کچھ۔ یہ سب بیان ہے۔ جی اور بیان کے اندر کہا جادو ہوتا ہے، یہ دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک یہی بیان ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو دلوں کو گھائل کر دیتا ہے، اور ابھی آپ نے فرمایا نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پھر بالکل ایسے روحیں رقص کرتی ہیں، بے شک بدن وجد میں آتے ہیں۔ یہ بیان کا نتیجہ ہے، حضور نے تو فرما دیا تھا۔ بے شک لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو نعمت ہو اس کے اوپر تفاخر نہیں، تفاخر ہوگا وہ تکبر میں آ جائے گا۔ وہ ضیاء نعمت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ اس میں اس کا کمال تو نہیں تھا، کمال والے کا کمال تھا جس نے اس کو یہ کمال دیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس نے اٹھایا ان کو؟ جی تو یہ ہے کہ نعت ایک بہت، یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر کچھ باریک راز بھی ہیں، اس کا اپنا ایک تقدس مقام اور اس کا اپنا ایک سننے کا بھی طریقہ ہے۔ نظام ہے۔ بے شک بے شک حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بہت تقدس بجا لاتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ شرعی کوئی پوچھنے کے لیے آتا، کوئی قرآن کا مسئلہ، کوئی شریعت کا مسئلہ، تو آپ اسی ٹائم اس کو بتا کے تو دروازے سے ہی فارغ کر دیتے۔ ہم، لیکن جب کوئی آتا آ کے کہتا حضور میں آپ سے حدیث سننے اور سمجھنے آیا ہوں، جی تو پھر آپ اس کے لیے ایک الگ کمرہ آپ نے بنایا ہوا تھا، اس کمرے میں اس کو بٹھاتے کہ یہاں تشریف رکھیں جی، ہم، آپ غسل کر کے آتے، الگ سے ایک سوٹ رکھا ہوا تھا، اس کو زیب تن کرتے، الگ سے ایک عطر رکھا ہوا تھا اس کو لگاتے، الگ سے ایک تاج رکھا ہوا تھا اس کو زیب تن کرتے، الگ سے ایک تخت رکھا ہوا تھا حدیث بیان کرنے کے لیے، اس سبحان پر اللہ۔ جلوہ افروز ہوتے، اس کو سامنے بٹھاتے اور اس کو حدیث سمجھاتے۔
वाह बहुत खूब, क्या एहतराम था, क्या ये अंदाज। है कि हदीस भी हजूर की है और नात भी हजूर की है, जी, तो जब हजूर की बात होनी है उसका फिर जो तारीफ अलग हुई। से एक निज़ाम अलग होगा, जी उसका बेशक। मकाम अलग है। जी तिलावत करेंगे हम, वो कुरान की है, उसको मजमे आम में करो, नात होगी उसकी एक मजलिस सजेगी, बेशक। उसकी उसका अब्दुल समद वो, भाई सजा दें फिर एक दफा फिर। तो वो ये है कि अब्दुल समद भाई मुफ्ती साहब बात कंप्लीट कर लें, मैं सुनाता हूँ। ठीक है जी मुफ्ती साहब। उसमें ये है कि फिर एक माहौल ऐसा बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, देखा जाए कि मैं जिनको सुना रहा हूँ ये ना हो कि गधे के गले में मैं हीरे और जवाहरात का हार पहनाऊं। एक ज़ौक़ बेकदरा वाली। है, उसको कदर कोई नहीं। सामने मैं जिनको सुना रहा हूँ, आया ऐसा मजमा है, वो इस चीज के मुतहम्मल भी हैं कि नहीं। बेशक। अब होता ये है, पता है क्या, सोशल मीडिया पे और खास करके टिकटॉक पे मैंने गौर की है, अल्लाह, कि ये ना हमारा तबका वो होता है कि जो काम काज में मसरूफ होते हैं, मोबाइल एक साइड पे रख देते हैं, आवाज ऊंची कर देते हैं, साथ अपने काम काज में मसरूफ होते हैं। बसा औकात ऐसे भी होता है कि वो पता नहीं किस हालत में होता है, लेकिन वो भी आवाज ऊंची करके सुन रहा होता है। कोई ड्राइवर है तो उसने भी साथ रखा हुआ है, आवाज ऊंची करके सुन रहा है। तो मतलब ये कि हजारों काम लोग कर रहे होते हैं, साथ आवाज ऊंची करके सुन रहे होते हैं। जी अब मामला ये है कि वहां पर ऐसे माहौल के अंदर एक ऐसी मजलिस सजाई जाए कि जो सामईन उसके मुतहम्मल नहीं है, वो बड़ा मसला हो जाता है ना, वहां पे बड़ा मसला हो जाता जी है कि मैं जिनको अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हाँ ये बात ये समझ गई है ना आप। बेशक। तो बहरहाल इन सब चीजों का ख्याल रख के यहाँ जज्बात नहीं चलते। हम देखें, हम डिबेट करते हैं ना, वहां पे होते ही जज्बात हैं। हम और बड़े अस्सलाम काम, वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख लें ऐसे माहौल के अंदर के जहां पर आपके सामईन की जहनी सतह अजीबो गरीब है, गैर तरबियत याफ्ता तबका आपको सुन रहा है, उनके उनको पता ही नहीं है कि किस मकाम पे क्या करना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे एक सवाल करना है, कहाँ पे सलाम करना है, कहाँ पे पता ही नहीं ना। बताइए, उनको हम कुरान और हदीस सुनाएंगे, उनको नाते सुनाएंगे ऐसे तबके को? अल हक्कु मुर्रन, सच सच कड़वा होता है, बड़ी उसमें कड़वाहट होती है, अल्लाह माफ करे। लेकिन मेरे जो अपने जज्बात थे मैंने अर्ज किए हैं कि जब भी ऐसी महफिल नात की तो मैं कहता हूँ सजे महफिल तो फिर अहले दिल बैठे हों सामने, सारे अश्क बारी कर रहे हों, सारे बावजू बैठे हों, सारे सोमो सलाद के पाबंद हों। बेशक। नात है ये, कोई खाला जी का कार तो नहीं है, नात है भाई। और लो जी मेरी भी डिमांड है, लो जी ये करो जी, ये क्यों भाई, क्यों भाई डिमांडें हम पूरी करें?
یہ کوئی بازیچہ یا طفال ہے کیا؟ یہ نعت ہے. تو ان سب چیزوں کا پھر خیال، اور وہ پھر ذمہ داری بنتی ہے براڈ کاسٹر کی بھی، اور وہ ذمہ داری بنتی ہے اس نعت خواں کی بھی، اور اس مقرر اور اس مبلغ کی بھی، کہ وہ پھر کس قسم کی محفل سے جاتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ساتھ ہم ان کو نعت بھی سنائیں گے، تلاوت بھی سنائیں گے، بیان بھی سنائیں گے، لیکن ان کا ساتھ ذہن بھی بنائیں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے، یہ تربیت یافتہ ہو جائیں. ان کو جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا پتہ ہونا چاہیے، افراط و تفریط سے آشنا ہوں. یہ روحانی معاملات ہیں بھائی. بے شک. یہ بہت منزل کٹھن منزل ہے، یہ کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے، بہت کٹھن منزل ہے. مادیت کے اس دور کے اندر روحانی بات کرنا تو وہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا. بہرحال میری اتنی دعائیں ہیں. ہمارے نام سمجھ. سمد بھائی کے لیے بڑی، میں نیچے بیٹھ کے بہت دیر سے سن رہا تھا ماشاء اللہ. فور یو پہ بیٹھ کے، تو ہو کمال کا کلام اور کمال کی آواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ مفتی اللہ صاحب. برکت عطا فرمائے. آمین اور آمین. آواز کے اندر سوز و گداز، آہا ہا کمال. تو لا الہ آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے، تو ہم بھی، ہمارے بھی آنکھوں نے وضو کی ہے، سبحان اللہ. اللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھی، میں نے کہا میں آ کے ایک چیز عرض کروں کہ اس نعمت کی اتنی حفاظت کرنی ہے، اتنی انشاءاللہ. حفاظت کرنی ہے کہ نعت سے پہلے ماحول اس قسم کا بنایا جائے پہلے. جی. ہاں، اللہ. اور پھر کبھی ہوتے ہیں مشکل اشعار ہوتے ہیں، وہ قابل تفسیر ہوتے ہیں، تشریح ہوتے ہیں، ان کی ساتھ تھوڑی سی تشریح کی جائے، بتایا جائے، تاکہ سامعین صرف واہ واہ کے اوپر ہی ان کی توجہ نہ ہو کہ واہ واہ کہنی ہے، جی. اور سبحان اللہ اور سمجھ ماشاء اللہ کہ نعرے جو بلند کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ صرف آپ کی آواز کے اوپر، آواز کے اتار اور چڑھاؤ کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں کہ مانوی اعتبار سے یہ ہے کیا. وہ اتنا گہرا کلام، ابھی جو کلام پڑھا وہ اتنا گہرا کلام تھا، واہ 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 واہ، روح جھوم رہی تھی. تو بہرحال آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں، اور مجھے اجازت دیں تو میں بیٹھ کے سنتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مفتی السلام صاحب علیکم. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک اللہ آپ سے، سلامتی عطا آپ کو فرمائے، اللہ دارین کی سلامتی عطا برکتیں عطا فرمائے، آپ کے عشق و محبت کو اس طرح ہی سلامت عطا فرمائے. یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. حضور، میں نے پہلے آغاز کیا تو ایک شعر پڑھا تھا فارسی کا: ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، نوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. واہ یہ واہ. حقیقت ہے. یہ تو ہماری تو زبان اس قابل نہیں. یہ واقعی میں واہ اللہ واہ. پاک کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ میری زبان پہ اس نے اپنے محبوب کا آج عبدالصمد بونا، چونکہ میری امی جان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وہ دن تھا، تو اس سلسلے میں ہم نے براڈ کی کل رات جو گزری ہے، تو اس میں جو چیز بیان تھی وہ یہی ہوئی. اس کے اوپر عاجز نے کافی لمبا بیان کیا. تو یہی عرض کر رہے تھے کہ سیدہ کا نام، ان کا نام جو ہے نا، ہم زبان سے لیتے ہوئے شرماتے ہیں. نام نہیں لے سکتے بھائی.
ہمارے بابے بزرگ جو تھے وہ تو اس سیدہ کے نام پاک کی اتنی حیا کرتے تھے کہ وہ نام تک ان کو ان کی صفات سے ان کو پکارتے ہیں، سیدہ کائنات، بطول جنت، بے شک بے شک. خاتون میں جنت، بی بی پاک. میں ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں مفتی صاحب. میں نا ایک آپ نے وہ کلام سنا ہوگا، وہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہاں ہاں، تو ابھی وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ میں حضور آپ کا نام لینے کے لیے تو میں اپنی زبان کو آب زمزم سے دھو لوں، کوئی ایسا عطر نہیں ہے کہ جو اپنی زبان پہ مل کے آپ کا اللہ نام لوں. سبحان اللہ. اللہ. ہاں جی، تو یہ تو سمجھنے والی باتیں ہیں نا، یہ تو اہل دل جانتے ہیں. وہ جو اللہ خشک دل ہیں ان کو کیا خبر ہی کو نہیں، ان کو بے شک. اللہ. بنجر زمین پر کیا اثر ہونا ہے بھائی، جتنی بھی برسات ہو جائے کوئی فرق بالکل نہیں پڑنا. ایسے ہی. ہاں یہ باتیں ہیں، یہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی. سبحان اللہ. ہاں عشق سلامت مانگیں، عشق بڑی چیز ہے، بڑی واہ چیز ہے عشق یار. ٹھیک ہے جی، رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. یہ مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے آپ ہی، جی میں نا میں کلام پڑھتا ہوتا تھا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جی. اچھا اس میں میری نا سوچ تھی کہ یار اس نے کیوں لکھ دیا، وہ ہے نا مجھے عشق ہے خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول ظاہر بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا. جھوم کے جھوم کے. اچھا لکھا ہوا شاعر نے بھول سے ہی ہے، تو میں جھوم کے پڑھتا تھا. کافی نعت خان بھی ایسے اچھا ہی میں بھی پڑھتے ہیں. جھوم کی پڑھتی تھی. اچھا اس میں بعد میں یہ جب مجھے تھوڑی سی میری سمجھ لیں دل پہ یہ بات اتری، تو یہ مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے بزرگ سیدہ پاک کے نام سے انہیں مخاطب نہیں کرتے تھے، ان کے القاب سے مخاطب کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ شاعر نے لکھنے سے مجھے پھر بعد میں سمجھ آئی کہ سیدہ پاک کا نام بھول سے ہی آ جائے تو آ جائے، اس میں اللہ پاک معاف کرے، ورنہ وہ اتنی پاک ہستی ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے ان کا نام